السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر چند مسائل آپ کے گوش گزار ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کن شہروں میں جمعہ و عیدین کی نماز جائز نہیں؟ مسئلہ دھیان سے سنیں، آپ کا یہ ذہن میں رہتا ہے کہ شہر کے اندر عید کی نماز بھی ہوتی ہے اور جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے، دیہاتوں میں نہیں ہوتی۔ لیکن کیا ایسا بھی ہے کہ شہر ہونے کے باوجود وہاں پر عید اور جمعے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ سوال کیا ہے کہ کن شہروں میں عید اور جمعے کی نماز پڑھنا جائز نہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ دارالاسلام کی وہ کون سی مسجد ہے جو شہر میں بھی ہو اور پھر بھی اس میں جمعے کی نماز پڑھنا جائز نہ ہو؟ دھیان دیں، دارالاسلام یعنی جہاں اسلامی سلطنت ہو اور اس کے باوجود اس سلطنت میں کوئی مسجد ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس مسجد میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے شہر میں ہونے کے باوجود۔ اور تیسرا سوال ہے کس صورت میں جمعے کی نماز تنہا پڑھ کر پوری کری اور پھر بھی جمعے کی نماز ہو گئی؟ جبکہ جمعے کی نماز تنہا ہوتی نہیں ہے، ایسی کون سی صورت ہے کہ جمعے کی نماز تنہا پڑھ کر پوری کری پھر بھی نماز ہو گئی؟ اور چوتھا سوال ہے کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اس حالت میں کون سی نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ جمعے کے خطبے کے درمیان کسی نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی آتے ہیں اور آ کے وہ خطبے کے دوران سنت وغیرہ پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس ٹائم کسی نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، مگر کیا کوئی ایسی نماز بھی ہے جو اس خطبے کے درمیان پڑھنے کا حکم ہے کہ یہ نماز آپ خطبے کے درمیان پڑھ سکتے ہیں؟ تو چار سوال ہو گئے آپ کے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کن شہروں میں، شہروں کو دھیان ہے، کن شہروں میں جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنا واجب نہیں، جائز نہیں؟ اور دارالاسلام کے شہر کی وہ کون سی مسجد ہے؟ دھیان دیں، دارالاسلام شہر کی وہ کون سی مسجد ہے جہاں پر جمعے کی نماز پڑھنا جائز نہیں؟ اور تیسرا سوال ہے کہ کس صورت میں جمعے کی نماز تنہا پڑھ کر پوری کرنے کے باوجود جمعے کی نماز ہو گئی؟ اور چوتھا سوال ہے کہ جمعے کے خطبے کے درمیان کون سی نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ چار مسئلے آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے کا جواب یہ ہے کہ کن شہروں میں جمعے کی نماز پڑھنا جائز نہیں، عید کی نماز پڑھنا جائز نہیں۔ تو آپ اس کے جواب سن لیجیے۔ روس ہے، فرانس ہے، جرمن ہے، پرتگال ہے، وہ دیش، سیدھی لفظ سنیں، وہ دیش جہاں پر اسلامی سلطنت نہ کبھی تھی نہ ہے، نہ کبھی تھی نہ ہے، وہ دیش جہاں پر کبھی اسلامی سلطنت نہیں تھی اور نہ ہے، ان دیشوں کے شہروں میں جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، جہاں سلطنت اسلامیہ نہ تھی اور نہ ہے وہ اسلامی شہر نہیں ہے، تو وہاں جمعہ اور عیدین کی نماز بھی جائز نہیں ہے۔ اگرچہ وہاں کے جو کافر سلاطین ہیں، کافر بادشاہ ہیں، وہ شعائر اسلام سے نہ روکتے ہوں نہ ٹوکتے ہوں، مسجدیں بھی بہت ہوں، اعلان جو ہے وہ نماز اقامت ہوتی ہو، اذان بھی ہوتی ہو اور کسی طریقے کی پابندی نہ ہو، اس کے باوجود جمعہ اور عیدین کی نماز وہاں جائز نہیں۔ اگرچہ جہلا اپنے جہل کی وجہ سے وہاں عیدین اور جمعے کی نماز پڑھتے بھی ہوں، پھر بھی وہاں پڑھنا جائز نہیں، جیسے کہ فتاوی الادبیہ جلد سوم صفحہ نمبر 716 میں موجود ہے۔ تو یہ حال ہر وہ دیش جو یورپ کے اندر ہے جہاں پر سلطنت اسلامیہ کبھی نہیں تھی اور نہ ہے، تو ایسے دیشوں کے اندر شہر ہونے کے باوجود، پوری چھوٹ ہونے کے باوجود جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب سوال نمبر 2، دارالسلام کی، یہاں تو تھا کہ بھئی غیر مسلم ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ مسلم ملک ہے اور شہر ہے، اس کے باوجود اس شہر کی مسجد میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دارالاسلام کے قلعے کے اندر جو مسجد ہوتی ہے، جو آرمی کے لیے ہوتی ہے، فوجیوں کے لیے ہوتی ہے، جہاں پر اذن عام نہیں ہوتا، ہر آدمی کو آنے جانے کی چھوٹ نہیں ہوتی، اور یہی حال ہر کارخانے اور ہر پولیس لائن کا ہے اس دور میں۔ دھیان دینا کہ کارخانوں میں لوگ جمعہ پڑھنا کھڑے ہو جاتے ہیں، پولیس لائن کی جو مسجدیں ہیں
اگر اس کے اندر بھی عام طور پہ لوگوں کو آنے جانے کی انومتی چھوٹ نہیں ہے تو ان کے اندر بھی جمعے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو شہر ہے اور دار اسلام بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں جمعے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اگر لوگوں کو مسجد میں آنے کا اذن عام نہیں ہے۔ ایسے ہی کارخانوں کے اندر اور ہمارے دیش کے اندر پولیس لائن کے اندر جو مسجدیں ہوتی ہیں جہاں پر ہر آدمی نہیں آ سکتا، سرکاری لوگوں کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، تو ان مسجدوں کے اندر بھی جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال ہے کس صورت میں تنہا جمعے کی نماز پڑھ کر پوری کرے پھر بھی نماز ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جبکہ پہلی رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد مقتدی لوگ چلے گئے، جمعے کی نماز ہو رہی تھی اور سب لوگ پڑھ رہے تھے، پھر کوئی ایسی بات ہوئی کہ مقتدی پہلی رکعت پڑھ کے چلے گئے، اب ایک شخص رہ گیا، اس شخص نے تنہا مکمل جمعے کی نماز کری، اکیلے پوری نماز پڑھی جمعے کی، تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ جمعے کے اندر لوگوں کا ہونا یہ ضروری ہے، لیکن یہاں ہو جائے گی کیونکہ لوگ ایک رکعت پڑھ کر پھر گئے ہیں اور اس نے ایک رکعت تنہا مکمل کی ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ جمعے کے خطبے کے درمیان کون سی نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے تو صاحب ترتیب یعنی جس کے ذمے میں کل 5 نماز قضا ہے، وہ شخص خطبے کے درمیان نماز پڑھے گا اور اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ خطبہ ہونے سے پہلے اپنی نماز مکمل کر لے، جیسا کہ رد المحتاج جلد اول صفحہ نمبر 487 میں مذکور ہے کہ وہ شخص جس کے اوپر صرف 5 ہی نمازیں ادا کرنا ضروری ہے، وہ شخص دوران خطبہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے، مگر وہی نمازیں جن کو اس پر پڑھنا ضروری ہے۔